اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ حضرات نے خلیفہ ہارون رشید اور اس کی اہلیہ یعنی خاتون اول ملکہ زبیدہ کا نام کئی بار میرے سے بھی سنا، علماء سے بھی سنا اور پڑھا بھی ہوگا۔ ملکہ زبیدہ بہت ہی بزرگ خاتون تھی، بہت اللہ اللہ کرنے والی روح، اللہ رب العزت نے اس کو قلب سلیم عطا کیا ہوا تھا، اور جہاں میرے رب نے اس خاتون کو قلب سلیم عطا کیا تھا، وہیں اللہ رب العزت نے اس کو عقل سلیم بھی عطا کی ہوئی تھی۔ ملکہ زبیدہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے شوہر یعنی خلیفہ ہارون رشید سے ذاتی خواہشات کا کوئی تقاضا نہیں کیا تھا، یعنی بادشاہ کی گھر والی ہو کے اس کا بادشاہوں والا یا ملکہ والا کوئی مزاج نہیں تھا۔ پڑھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے، سن کر بڑی حیرت ہوتی ہے، لیکن جیسا اس کا طرز زندگی تھا، پھر جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو پھر پہلی بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعی کسی نے مبالغہ آرائی نہیں کی بلکہ صحیح لکھا ہے اس کے بارے میں، یا صحیح اس کو پرکھا ہے، یا صحیح جانا ہے۔ کیوں کہ ملکہ زبیدہ جو ہے اپنے محل کے اندر اس نے 300 حفاظ کو ملازمت پہ رکھا ہوا تھا۔ دو تین باتیں ہیں، پھر میں نے عمل بتانا ہے، کیونکہ یہ باتیں اگر آپ توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے پھر عمل پہ آپ کا یقین اور اعتقاد نہیں بنے گا۔ میں نے کیا کہا کہ کبھی اس نے بیویوں کی طرح، جس طرح عام بیویاں ہوتی ہیں، بات بات کا تقاضا، ہر خواہش کا تقاضا کرنا کہ پوری کرو، فرمائشیں کرنا، تو اس کا اس طرح کا مزاج نہیں تھا۔ حالانکہ خاتون اول ہے، سیاہ و سفید کی مالک ہے، لیکن اس کا وہ مزاج نہیں تھا۔ تو اس نے اپنے محل کے اندر 300 حفاظ کو ملازمت دی ہوئی تھی، خواتین کو۔ اس نے 3 شفٹیں بنائی ہوئی تھیں اپنے محل کے اندر کہ 100 بچیاں جو حافظہ تھیں وہ قرآن مجید 8 گھنٹے مسلسل پڑھتی تھی۔ پھر جب وہ 8 گھنٹے یعنی وہ شفٹ مکمل ہو جاتی تو اگلی بچیاں جو ہیں وہ 100 آ جاتی، پہلی والوں کو چھٹی ہو جاتی، اب اگلی جو بچیاں 100 ہیں وہ اگلے 8 گھنٹے قرآن مجید جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں محل کے اندر۔ پھر جب وہ ان کی چھٹی ہو جاتی تو تیسری شفٹ والے آ جاتے، تو 8 یا 24، تو اب وہ 24 گھنٹے ہارون رشید کا جو صدارتی محل تھا اس کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ جو خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ ہے اس کا مزاج جو عام خواتین کا ہوتا ہے، صرف دنیا داری یا اللہ سے کوئی عہدہ دے دے، منصب دے دے تو انسان دنیا کے اندر پاگل ہو جاتا ہے، اس کا وہ مزاج نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو، جس طرح میں نے کہا کہ عقل سلیم بھی عطا کی تھی اور قلب سلیم بھی عطا کیا تھا۔ اس کی جو روح تھی وہ اللہ اللہ کرنے والی تھی، اور اس کو اللہ اللہ کرنے والا ماحول بھی پسند تھا۔ اب اس نے اپنے محل کے اندر ماحول ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے قرآن پڑھا جا رہا ہے، 24 گھنٹے قرآن پڑھا۔ تو اللہ والو، اب میں یہ بات یہاں روک کر، عمل تو روز بتاتا ہوں، یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کس صدر کے گھر میں یہ ماحول ہے، کس جرنیل کے گھر میں یہ ماحول ہے، کس جج کے گھر میں یہ ماحول ہے؟ کیوں میں نے یہ نام لی ہے؟ جرنیل ہے، جج ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں مین پاور کی کمی نہیں ہوتی، اسباب کی کمی نہیں ہوتی، ذرائع کی کمی نہیں ہوتی۔ اب ہم جیسے لوگ کرنے بھی لگے، کوئی ماڑا بندہ کرنے بھی لگے تو وہ کہ جی ہمارے گھر تو روٹی کھانے کو نہیں، ہم یہ ماحول کیسے بنائیں؟ حالانکہ بنا ہر کوئی سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ہی قرآن پڑھا جائے۔ گھر کے اگر 5 بچے ہیں یا گھر میں 6 افراد رہتے ہیں تو کبھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو کبھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ والو، جب اللہ توفیق دے دے تو ماحول یہ جھونپڑی کے اندر بھی بن سکتا ہے، اس کے لیے صدارتی محل ہونا ضروری نہیں ہے، بات اس کے کرم کی ہے۔ تو یہ کرم خاص اللہ رب العزت نے زبیدہ کے اوپر فرمایا، تو اس لیے اس کو توفیق بھی جو مل گئی۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ زبیدہ نے جب دیکھا، یعنی ملکہ زبیدہ نے، خاتون اول نے جب یہ دیکھا کہ حجاج جو ہے جب عراق سے چلتے ہیں تو جب یہ مکہ مدینہ جاتے ہیں، یعنی مکہ پہنچ رہے ہیں، تو ایک تو سفر بڑا کھٹن ہے،
مشکل سفر ہے، پہاڑی علاقہ ہے، صحرا ہیں، دشوار گزار رستے ہیں، اور دوسری جو مصیبت ہے یا مشکل ہے وہ کیا ہے کہ رستے میں پانی نہیں ہے. تو بہت سے حجاج جو لٹنے سے بچ جاتے ہیں وہ پیاس سے مر جاتے ہیں. پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جانور مر جاتے ہیں، اور اگر جانور بچتے ہیں تو خود موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، خود مر جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ میں ایک نہر کھدواؤں جو یہاں سے شروع ہو بغداد سے، اور وہ مکہ تک جو ہے وہ عراق سے شروع ہو اور وہ مکہ تک جائے. اللہ والو یہ کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں ہے. آج کے دور میں بھی یہ جوئے شیر لانے کے برابر ہے، انتہائی مشکل کام ہے. لیکن اللہ نے اس سے کام لینا تھا. جس طرح میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی یہ بات کہی کہ اللہ نے اس کو عقل سلیم بھی اور قلب سلیم بھی عطا کیا ہوا تھا. جب اس نے یہ ارادہ کر لیا تو اس نے پھر اپنے مشیروں کو بلایا، جو اس وقت کے انجینئر تھے، کام کرنے والے لوگ تھے، ان کو بلایا. انہوں نے آ کے اس منصوبے کو سارا سمجھا، یعنی جس کو آج کی زبان میں آپ کہیں گے کہ ملکہ زبیدہ سے انہوں نے بریفنگ لی. انہوں نے کہا جی یہ منصوبہ تو بن سکتا ہے لیکن مال بڑا خرچ ہوگا، پیسہ بڑا لگے گا. ثواب تو تجھے ہوگا بہت، نفع مخلوق خدا کو بہت ہوگا، لیکن روکڑا مال بہت لگ سی. زبیدہ نے خلیفہ ہارون رشید سے اپنے شوہر سے بات کی تو اللہ نے اس کے دل میں بھی بات اتار دی. اس نے کہا کہ بیت المال کا جو منہ ہے وہ میں کھول دوں گا، تو بے دریغ خرچ کر، یہ منصوبہ پایا تکمیل پہ ہماری زندگی میں پہنچنا چاہیے. اب بادشاہ بھی راضی ہو گیا، یعنی خلیفہ بھی راضی ہو گیا، ملکہ کا ویسے یہ منصوبہ ہے. اب کام شروع ہو گیا. اب وہ جو نہر ہے وہ کھودی گئی، اسی نہر کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے. اور آج بھی اس کے آثار، آپ جب حج کے لیے جائیں گے منی میں تو آج بھی آپ کو اس کے آثار جو ہے وہ مزدلفہ، منی میں، عرفات میں آپ کو اس کے آثار آج بھی الحمدللہ ملتے ہیں. اور دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بنانے والوں نے اس دور میں کیسی محنت کے ساتھ اس کو بنایا. جس طرح دیواریں چین بنائی گئی بڑی محنت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، بے نہیں یہ نہر زبیدہ بنائی گئی. اللہ نہر زبیدہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں حاجیوں نے پانی پیا. پھر روزانہ کی بنیاد پہ پانی استعمال ہوا، چرند پرند نے استعمال کیا، حیوانات، نباتات، جمادات، سب نے اس نہر سے، جنوں انس نے نفع اٹھایا. یہ کتنا بڑا فلاحی منصوبہ تھا، کتنا بڑا فلاحی منصوبہ تھا. یہ 2 کام میں نے صرف خاتون اول کے ملکہ زبیدہ کے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بات کوئی اور ہے جو میں نے آپ کو کہنی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ 2 جو منصوبے ہیں کیا یہ بخشش کے لیے کم ہیں؟ آپ کی توجہ نہیں ہے، میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، پھر آپ کو جواب نہیں آنا. کیا یہ 2 منصوبے دن رات صدارتی محل کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیا یہ بخشش کے لیے کم نہیں ہے؟ اس میں بخشش نہیں ہو سکتی؟ 100% ہو سکتی، ہو سکتی ہے 100% یقین ہے. چلو یہ جو فلاحی منصوبہ جس کو نہر زبیدہ کہتے ہیں، یہ جو بنایا، 1 گھونٹ پانی کا پلایا جائے اللہ اس پہ بخش دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ادھر مولا علی بیٹھے ہیں، سامنے پانی کا پیالہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے مخاطب کا ارشاد فرمایا علی پانی پلاؤ. تو مولا علی نے پیالہ پکڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں رکھ دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی نوش فرمایا، پانی پی لیا. اب صحابہ کو یہ بات بڑی حیرانی اس بات پہ ہوئی تو مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ کبھی آپ نے اس طرح فرمائش نہیں کی، آج تو پانی بالکل سامنے پڑا تھا تو آپ نے کہا کہ پانی پلاؤ، علی پانی پلاؤ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ علی پانی پلانے کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ میں نے کہا کہ وہ ثواب علی کو ملے، اس لیے میں نے کہا کہ علی پانی پلاؤ. تو اللہ پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے. حج کے دوران سب سے بڑی نیکی حاجی کو پانی پلانا، حاجی کو کھانا کھلانا ہے. ہم کیونکہ ان نیکیوں کے قائل ہی نہیں رہ گئے، ہم تو لگ گئے ہیں وظیفوں کی طرف. ہم نے کہا بھائی کام وظیفوں سے ہی بنتے ہیں، اللہ وظیفوں سے ہی ملتا ہے. کام بھی وظیفوں سے بنتے ہیں اور اللہ بھی وظیفوں سے ملتا ہے.
جن کی مت ماری ہوئی تھی انہوں نے ہماری بھی مت مار دی, ہمیں بھی پاگل ساتھ کر دیا, قوم پوری کو پاگل کر کے رکھ دیا. قوم لگ گئی ہے جو فلاحی کام ہے, مخلوق خدا کی خدمت والے کام ہے. جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے تو اللہ کی ذات کو جانے والے راستے بھی لامحدود ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ وظیفوں سے اللہ ملتا ہے یا اللہ اللہ کرنے سے اللہ ملتا ہے. ایک راستہ نہیں ہے, سینکڑوں راستے نہیں ہیں, لامحدود راستے ہیں جن سے اللہ ملتا ہے. تو اب میں نے آپ سے سوال کیا کہ میں نے صرف 2 منصوبے ملکہ زبیدہ کے آپ کے سامنے رکھے. ایک یہ ہے کہ محل کے اندر قرآن مجید 24 گھنٹے پڑھا جا رہا ہے, کیا یہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہے؟ آپ نے کہا جی بالکل 100%. دوسرا میں نے منصوبہ اس کا رکھا فلاحی نہر زبیدہ کا, تو آپ نے کہا جی 100% بخشش کے لیے کافی ہے. ایسے ہی کہا ہے نا, اب اپنی بات پہ قائم رہنا ہے آپ نے. قضا آئی, ملکہ زبیدہ انتقال کر گئی, رب کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیا گیا, رب کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیا. جو اس وقت کے اولیاء اللہ تھے ان کے اوپر جب ایک حالت یعنی برزخ کی دنیا, قبر کی دنیا اللہ نے منکشف کی تو انہوں نے پوچھا کہ زبیدہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. اب بات اللہ والوں یہاں سے سننے والی ہے. پہلی بات سننے والی خاص نہیں تھی, وہ میں نے صرف بنیاد بنانے کے لیے کہی تھی کہ میں نے لے کر آپ کو کہیں اور آنا تھا. اب میں نے آپ کے منہ سے کیا کہلوایا ہے اور آپ کے دل نے کیا گواہی دی ہے. خضر صاحب یہ 2 باتیں یا 2 منصوبے آپ نے بتائے ہیں, یہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہیں, شافی ہیں, معافی ہیں. ایسے کہا ہے نا آپ نے. جب اولیاء اللہ نے زبیدہ سے پوچھا کہ زبیدہ تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا, تو زبیدہ نے کہا کہ میرے رب کریم نے مجھے معاف کر دیا, مجھے معاف کر دیا. تو یہی بات آپ نے کہی تھی کہ معافی کے لیے کافی ہیں. زبیدہ پھر یہ کہنے لگی کہ جو تمہارے ذہنوں میں ہے کہ اللہ نے مجھے کس عمل کی وجہ سے معاف کر دیا, اس عمل سے معافی نہیں ملی. نہ مجھے محل میں دن رات قرآن پڑھانے سے معافی ملی ہے اور نہ ہی مجھے نہر زبیدہ بنانے سے معافی ملی ہے. آپ کے منہ سے میں نے کہلوایا تھا, آپ نے کیا کہا تھا کہ دل کہتا ہے کہ معافی مل کے رہے گی. اللہ نے کہا نہیں. اللہ والوں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ ہماری اوقات تھوڑی, ہم کمین لوگ ہیں, چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹے ظرف کے لوگ ہیں. کیا کہتا ہوں, چھوٹے چھوٹے کام کرو, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا کرو, کرو گے بھول جاؤ گے. کوئی بڑا کام کر بیٹھو گے وہ بھولے گا نہیں, جتنا اس کا پرچار کرو گے وہ کام تمہیں لے بیٹھے گا. وہ تو بڑے لوگ تھے, انہوں نے بڑا کام کیا پھر بھی بخشش نہیں ہوئی. اور ہم جیسے کمیوں سے اللہ کو بڑا کام لے لے, ہم تو ویسے ہی پاٹ جائیں گے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کوئی فلاحی کام کیا, ان کے دادا پر دادا نے کیا, وہ جہاں بیٹھتے ہیں سناتے ہیں اے مسجد ساڈے دادے نے بنائی سی, اے مدرسہ ساڈے نانے نے بنایا سی, اے ہسپتال ساڈے چاچے نے بنایا تھا. ایک جس نے ہسپتال پاکستان میں بنا دیا, جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے, وہ ہسپتال سنا کے تو تمہیں پاگل بنا گیا ہے. ہسپتال سنا کے ہی تو وہ پاگل بنا گیا قوم کو, حالانکہ سارا پیسہ کیا لگا ہے, قوم کا لگا ہے, اس کا تو لگا نہیں 1 روپیہ بھی, تو قوم ہو گئی پاگل. اسی طرح ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے ہسپتال بنائے ہیں پاکستان کی مختلف جگہوں پہ. تو میں اکثر اوقات ان کو ٹی وی پروگرامز کے اندر سنتا ہوں یہ کہتا ہوا کہ وہ بڑے فخر کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ہسپتال ہے. تمہارا کہاں سے ہو گیا, یہ قوم کا ہسپتال ہے. پیسہ جب میرا تیرا ہے تو تیرا ہسپتال کیسے ہو گیا؟ تو اللہ جب ہم چھوٹے لوگ بڑا کام کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, جب ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو وہ پچتا نہیں ہے, تو وہ نیکی کو کیا کر دیتا ہے, برباد. تو وہ تو بڑے لوگ تھے, وہ تو بڑے لوگ تھے, تو بڑے لوگ ہونے کے باوجود انہوں نے بڑا کام جب کیا, اب بڑا بندہ ہو کے چھوٹا کام کرے اس کی تو ویسے توہین ہے. جب انہوں نے بڑا کام کیا تو وہ ان کی بخشش نہ کروا سکا. تو زبیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے رب کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو میرے رب نے مجھے آواز دی کہ ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہے. اب کہانی ہے یہاں سے, جو میں نے بات آپ کو سمجھانی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ زبیدہ ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہو. تو زبیدہ کہتی ہیں کہ میں تھر تھر کانپنے لگی کہ یا اللہ میں کون سا عمل ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کروں تو میری خلاصی ہو جائے. تو پھر میں نے
سوچ کر عرض کیا کہ یا اللہ میں تیرے قرآن سے کبھی غافل نہیں ہوئی، قرآن کی تلاوت سے میں کبھی غافل نہیں ہوئی۔ رب نے فرمایا وہی قرآن جو محل میں پڑھا جاتا تھا، جاگتے رہیے گا ذرا، وہی قرآن اسی کی بات کر رہی ہو جو محل میں پڑھا جاتا تھا۔ 300 جو حفاظ تھے وہ قرآن پڑھنے پہ لگے رہتے تھے۔ اگر تو خلیفہ کی بیوی نہ ہوتی تو یہ عمل کیسے کر لیتے؟ وہ جو بچیاں حافظ تھیں ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ تو بیت المال سے جاتی تھی، تو بیت المال تو تمہارا نہیں تھا، وہ تو قوم کی امانت، وہ تو قرآن قوم نے پڑھوایا، پیسہ قوم کا خرچ ہوا۔ جس طرح میں نے آپ کو کیا کہا کہ ایک بے وقوف نے ہسپتال بنایا ہمارے پیسے سے، تو پھر سب کو بے وقوف بنا کے ملک برباد کر کے نکل گیا۔ تو اس طرح جتنے لوگوں نے آج کل بڑے بڑے کام کیے ہیں، سوائے میری زندگی میں عبدالستار ایدھی صاحب واحد انسان ہے، جو بھی ان کا عقیدہ ہوگا، لوگوں کو بہت سے ان سے اختلافات ہیں عقائد کے حوالے سے، بات عقیدے کی نہیں ہو رہی، بات کام کی ہو رہی ہے۔ وہ واحد شخص تھا جو مٹا ہوا تھا، جس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ منصوبہ، یہ پروجیکٹ میرا ہے، یہ قوم کا ہے۔ ورنہ ایک سے بڑا ایک لانتی، جس طرح میں کہتا ہوتا نا کہ جڈا لچا اوڈا ہی اچا، ورنہ انہوں نے قوم کو نچوڑا ہے فلائی منصوبوں کے نام پہ، اپنے محل کھڑے کر لیے، اپنی انہوں نے سلطنتیں بنا لی، بعد میں ایک چھوٹا سا منصوبہ بنا دیا، پھر اس کے اوپر یہ سارے سیاست کر رہے ہیں۔ جتنے بھی منصوبے جن لوگوں نے بنائے ہیں پاکستان میں، آپ دیکھ لیں کہ بعد میں وہ سیاست میں آ جاتے ہیں اور اپنے علاقے میں ان کا ٹو ٹیکا ہو جاتا ہے۔ جس طرح پیروں کا نظام چلتا ہے خانقاہیں بنا کے، ایسے ہی وہ اپنے علاقے کے اندر ریاست بنا لیتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ وہ جو قرآن پڑھاتی تھی، وہ قرآن جو بچیاں پڑھتی تھی، ان کی تنخواہ تو بیت المال سے جاتی تھی، تیرے پاس سے تو نہیں جاتی تھی۔ کوئی اور نیکی بتا۔ زبیدہ کہتی ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں نے نہر زبیدہ بنوائی، لاکھوں کروڑوں حاجیوں نے اس سے نفع اٹھایا اور اٹھاتے رہیں گے جب تک وہ قائم رہے گی۔ چرند پرند نے پانی پیا، حیوانات نے، جمادات نے، نباتات نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں جب تک وہ قائم رہے گی۔ رب نے فرمایا جو وہ نہر بنوائی اس پہ جو مال خرچ ہوا تھا وہ کس کا تھا؟ وہ کس کا تھا؟ نہیں، یہ بات نہیں بنتی۔ تو جب اللہ نے دونوں منصوبے جن پہ اوپر مان تھا، جو میں نے آپ کی زبان سے بھی کہلوایا، آپ نے کہا جی اس کی بخشش کے لیے کافی ہیں، اللہ نے رد کر دی، اللہ نے رد کر دی۔ تو ملکہ زبیدہ کہتی ہیں کہ میں پھر تھر تھر کانپنے لگی، رونے لگی، تو میرے رب نے فرمایا ہاں تیرے نامہ اعمال کے اندر ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ مجھے بڑا پسند آیا تھا۔ کیا میں نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ہم کمین ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہمارے ضرب چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرو بھول جاؤ، انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اگر تم نے کوئی بڑا کام کر لیا پھر تمہارے سے پچایا نہیں جائے گا، تمہیں روح کی اور بدہضمی ہو گئی، پھر کیا کرو گے کہ لوگوں کو بتاتے پھرو گے اور برباد ہو جاؤ گے، اس کے اندر سے خلوص اخلاص نکل جائے گا، اللہ منہ پہ دے مارے گا۔ رب نے فرمایا کہ زبیدہ تو نے زندگی میں ایک چھوٹا سا کام کیا، لیکن وہ تھا صرف میرے لیے، بس میں اس نیکی کی وجہ سے تجھے بخش رہا ہوں۔ زبیدہ کہتی کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ بڑے بڑے کام اللہ کو پسند نہیں آئے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے، تو یہ چھوٹا سا کام کون سا ہے جو اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ میری بخشش ہوگی؟ رب نے ملکہ زبیدہ کہتی کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ وہ کون سا چھوٹا سا کام ہے جو تجھے بھا گیا، تجھے پسند آ گیا، میری وہ ادا تجھے پسند آ گئی؟ تو رب نے فرمایا کہ تو اپنے شوہر کے ساتھ یعنی ہارون رشید کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھی، اب جاگتے رہیے گا، دسترخوان پر بیٹھی، کھانا تناول کرنے لگے تھے، تم کھانا کھا رہے تھے، جب روٹی کا لقمہ توڑ کے وہ لقمہ تو یہاں لے کر آئی، تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی، تو نے لقمہ وہیں چھوڑ دیا اور اپنے سر پہ پہلے دوپٹہ کیا، پھر اذان کے احترام میں کھانے سے رکے رہی، اذان کے احترام میں کھانے سے رکے رہی، سر پہ دوپٹہ لے کے توجہ کے ساتھ اذان سنی، بس مجھے یہی ادا تیری بھا گئی ہے، یہی عمل میں نے تیرا قبول کر لیا ہے، اسی عمل کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کر دی ہے۔
تو اللہ والو آج اذان ہو رہی ہے، نماز تو ہم نے پڑھنی نہیں ہوتی، 90% ہم ہے ہی بے نمازی ہیں، تو اذان کا احترام بھی ختم ہو گیا۔ آج دیکھیں بوسن روڈ کے اوپر سپیکر لگائے ہوئے ہیں ریڈیو کے اوپر، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر نمازیں ہو رہی ہیں، مسجد کے سامنے مسجد ہے، ادھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جمعرات ہوتی ہے، بیانات ہو رہے ہوتے ہیں، باہر اتنی آواز آئے جا رہی ہے، بندہ ان کو روکتا ہے، ان کو بگاتے ہیں، ہم یہاں سے دور جا کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سپیکر کی آواز آتی ہے۔ اوپر چھت پہ خواتین ہوتی ہیں، وہ بیچاری اتنی پریشان ہوتی ہیں، اگر ہمارا ساؤنڈ نہ لگا ہو تو سارا آوازیں ہی ان کی ہوتی۔ تو اندر مسجد میں جو نماز پڑھ رہے ہیں، جن مسجدوں کے آگے یہ ریڈیو والے کھڑے ہیں، آپ تصور کریں ان نمازیوں کا کیا حال ہوگا، کیا نماز ہوگی، امام کیا قرات کرتا ہوگا، یا کیا وہاں ماحول ہوگا، کیا خشوع و خضوع ہوگا، یہ پڑھنے والے جانتے ہیں یا رب جانتا ہے۔ تو آج اللہ والو نماز کا جو پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، وہ تو ایک طرف، اذان کا جو احترام ہے وہ بھی ہمارے ہاں سے نکلتا جا رہا ہے۔ ادھر اذان ہو رہی ہے، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے، سوشل میڈیا چل رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، شاپنگ ہو رہی ہے، کوئی احترام نہیں ہے۔ اللہ والو ایک وقت وہ تھا اذان آتی تھی تو سب کچھ سہم جاتا تھا، ٹھہر جاتا تھا اذان کے احترام میں۔ تو میں نے یہ ساری بات آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ اذان کے احترام کے اوپر اتنا کچھ مل رہا ہے، تو جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لبیک کہتے ہوئے وضو کر کے مسجد میں چلا جائے گا اور جا کر 2 رکعت یا 4 رکعت جون سی بھی نماز ہے وہ پڑھے گا، اللہ اس کو کیا دے گا یہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ اللہ والو نماز کی جو اذان ہے، یعنی فرض نمازوں کی جو اذانیں ہیں، کوئی بھی اذان ہو، پہلا کام آج کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہم نے احترام کے ساتھ اذان سننی ہے، پھر اذان کا اس کے ساتھ ساتھ جواب دینا ہے۔ جب اذان کا جواب دے لیں، درود پاک بعد میں پڑھ لیں، اذان کے بعد والی دعا پڑھ لیں، جب دعا پڑھ لی اللہ والو اس کے بعد میں آپ کو ایسا عمل بتا رہا ہوں، صرف 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے گھنٹے لگیں گے جی؟ 1 منٹ لگے گا، مشکل سے 1 منٹ۔ کیوں؟ جب اذان ہو جائے، اذان کے بعد کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اذان آ گئی تو سب سے پہلا حق کیا ہے کہ نماز ادا کی جائے جس کی وہ اذان آئی ہے۔ تو یہ جو میں نے عمل بتایا ہے یہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وضو کرنے کے لیے، ایسے گھوم کے واش روم جا رہے ہیں اپنے بیڈ روم میں ہی، تو آپ 100 بار پڑھ لیں گے۔ اللہ والو اگر آپ اپنی عادت بنا لو کہ ہر اذان کے بعد توجہ کے ساتھ آپ اذان سنو، احترام کے ساتھ، مرد ہیں عورت ہیں سر کو ڈانپو اور توجہ کے ساتھ اذان سنو، پھر اذان کا جس طرح طریقہ سنت ہے جواب دینے کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمایا ویسے جواب دو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھو، پھر ساتھ کیا کرو، اذان کے بعد کی دعا پڑھو۔ جب یہ دونوں کام آپ نے تینوں کام کر لیے، اس کے بعد فقیر کے کہنے پہ وضو کرنے سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے یا اگر آپ نے نماز تھوڑی دیر بعد پڑھنی ہے یا خواتین انہوں نے گھر میں بعد میں آرام سے نماز پڑھنی ہے، تو یہ اذان کے فوراً بعد یہ عمل کر لو۔ کوئی وضو شرط نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، 100 بار تسبیح پہ بھی نہیں پڑھنا، یہ ہاتھوں کے پوروں پہ پڑھ لو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنی عادت بنائیں، یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو ہاتھوں پہ کرو۔ جب آگے بات سنیں گے تو پھر آپ خود کہیں گے ہم ہاتھوں پہ کریں گے، کیوں؟ جو ذکر ہاتھوں کے پوروں پہ انگلیوں پہ کیا جائے گا یہ ہاتھوں کو منور کر دے گا۔ اب سبحان اللہ جو ہے اس کے کیا معنی ہیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کا ذکر کریں گے جو اس کا اجر و ثواب ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ جب ہاتھ کے پوروں پہ کرو گے، جو تمہارے اندر روحانی یا بدنی بیماری ہے، اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں، جب آپ ہاتھ کے پوروں پہ کرو گے تو جو آپ کے اندر روحانی یا بدنی بیماری ہے اللہ اس بیماری کو نکال دے گا۔ جو تمہارے اندر عیب ہیں اللہ ان عیبوں کو نکال دے گا۔ کوئی گالی گلوچ کرنے والی عادت ہے اللہ وہ چھڑا دے گا، بد نظری والی عادت ہے وہ چھڑا دے گا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کوئی ایسے معاملات کے اندر آپ الجھے ہوئے ہیں یا گناہ کبیرہ ہے جس کا آپ کو ادراک ہو گیا کہ میری یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے، ہر اذان کے بعد 100 بار سبحان اللہ کہنا شروع کر دے، اللہ تیری عادت سے تجھے اس علت سے اس عادت سے پاک کر دے گا۔ وہ تمام حضرات وہ جو سگریٹ
سگریٹ پیتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں ہماری جان چھوٹ جائے، وہ اذان کو احترام کے ساتھ سنیں، درود پاک اور دعا پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح سبحان اللہ کی کر لیں، اللہ سگریٹ کی عادت سے پاک کر دے گا، چھڑا دے گا۔ اس طرح کوئی گٹکا کھاتا ہے، کوئی شیشہ پیتا ہے، کوئی اور اس طرح کا کام کرتا ہے، کوئی عادت کوئی علت ایسی ہے، تو یہ والا عمل آپ شروع کر دیں، اللہ پاک جو ہے ان بری عادتوں سے نکال دے گا۔ اس طرح وہ لوگ جو بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں یا بدنی بیمار ہیں، جادو کا شکار ہیں یا نظر بد کا شکار ہیں، حسرت کا وار ہے یا پرایوں کا وار ہے یا اپنوں کا وار ہے، کسی بھی گھیرے میں آئے ہوئے ہیں، ہر اذان کے بعد صرف 100 بار سبحان اللہ کہہ کے اپنے ہاتھوں پہ ایسے دم کریں، پھر یوں اپنے چہرے پہ پھیریں، جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے ہر جگہ یہ ساری پازیٹیو انرجی آپ کے جسم کے اندر آ جائے گی، ہیلنگ انرجی آپ کے جسم کے اندر آ جائے گی، نیگیٹو انرجی نکل جائے گی۔ جب اللہ والو یہ عمل آپ دن میں 5 بار کریں گے، آپ سوچ نہیں سکتے رزق ایسے برسے گا جیسے برسات برستی ہے۔ یہ جو سارے فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا نفع جو آپ کو ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ، چہرہ، جہاں جہاں آپ سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کے پھیریں گے یہ چمکیں گے۔ کوئی آپ کے چہرے پہ داغ ہیں، موقع ہیں، کیل ہیں، مہاسے ہیں، وارٹس نکلے ہوئے ہیں، کوئی عیب ہے، یا چہرے کے اوپر بال جیسے خواتین کے بال ہوتے ہیں، یا چہرہ جو ہے پرکشش نہیں ہے، بے نور چہرہ ہے، بے رونق چہرہ ہے، ہاتھ جو ہیں وہ سیاہ ہیں، بے رونق ہیں، پر نور نہیں ہے، جب یہ عمل شروع کر دو گے تو یہ نورانیت بھی، یہ حسن بھی، یہ خوبصورتی بھی تمہیں اس پیکج میں مفت ملے گی۔ اور یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ رزق اللہ وہاں سے دے گا اور رزق دروازے توڑ کے آئے گا، نہ تجھے دروازوں کا علم ہوگا نہ ٹوٹنے کا علم ہوگا، تجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ روٹی آئی کتھوں جاندی پئی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ اگر عمل کرنا ہے تو پہلے کو رکھنے کا انتظام کر لو، کوئی گلہ شلہ بنا لو، کوئی بینک میں اکاؤنٹ کھلا لو، بس اللہ سے منظوری لے لو آج بات سننے کے بعد کہ اللہ یہ عمل میں نے ہر اذان کے بعد 100 بار سبحان اللہ، یعنی میں نے یہ کہہ کہ تیری پاکی کو بیان کرنا ہے۔ جب اللہ کی پاکی کو بیان کرنا شروع کر دو گے اللہ تجھے ہر غم سے پاک کر دے گا، ہر گناہ سے پاک کر دے گا، ہر عیب سے پاک کر دے گا۔ ہم کہیں گے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو جب یہ والی تسبیح کریں گے، اس میں اعظم پڑھیں گے تو پھر کیا ہے، فیضان بھی اسی کا آئے گا۔ جب ہم پڑھیں گے یا جبارو یا قہارو تو فیضان بھی اسی کا آئے گا۔ ہم پڑھیں گے یا رحمانو یا رحیمو تو فیضان اس کا آئے گا۔ ہم پڑھیں گے یا ہادیو یا والیو تو فیضان اس کا آئے گا۔ یعنی جو ہم اس میں اعظم پڑھیں گے خیرات بھی اسی کی ملے گی۔ تو جب ہم پڑھیں گے سبحان اللہ، ہم ہیں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان، اللہ غموں سے پاک کرے گا تو کیا بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوں گے؟ اولاد کی نافرمانی کا غم سبحان اللہ، مالی تنگ دستی کا غم سبحان اللہ، بیماری کا غم سبحان اللہ، گھر میں لڑائی جھگڑوں کا غم سبحان اللہ، جادو کی پریشانی، جادو کا غم سبحان اللہ، کوئی اسباب بچوں کے روزگار کے پیدا نہیں ہو رہے، ملازمتیں نہیں لگ رہی، اس کا غم ہے تو سبحان اللہ، گلی محلے میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، اس کا غم ہے سبحان اللہ، کوئی جائیداد بیچنی ہے، خریدنی ہے، وہ مقام نہیں بن رہا، غم ہے سبحان اللہ، باہر جانا چاہتے ہیں، امیگریشن نہیں ہو رہی، ویزا نہیں لگ رہا، اس کی پریشانی ہے، اس کا غم ہے سبحان اللہ، اللہ غموں سے پاک کر دے گا۔ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کے ہر اذان کے بعد 100 بار پڑھو گے سبحان اللہ، یعنی 5 منٹ کا عمل ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اذان کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، ساتھ ساتھ اذان کا جواب جس طرح ہم دیتے ہیں وہ بھی دینا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات ہے، کیونکہ وہ لوگ پھر سمجھیں گے نہیں تو پھر بہت زیادہ کومنٹس بھی اور بعد میں سوال، پھر یہاں پہ بھی لوگ سوال شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اذانیں جو ہیں وہ کم و بیش 1 گھنٹہ ہوتی رہتی ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی حضرت صاحب جب تک اذانیں ہوتی رہیں تو یہ عمل ہم نے کرتے رہنا ہے۔ نہیں بھائی، ایک اذان کا جواب دینا، احترام کرنا آپ پر واجب ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو کوئی نظام ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جس مسجد کی آواز آپ کے گھر زیادہ آتی ہے یا جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں جو قریب ہے،
جس کی آواز بالکل واضح آتی، بس اس اذان کو آپ نے پکڑ لینا، اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی نماز پڑھا کریں، روزہ رکھنا کھولنا ہو، سحری افطاری بھی اس کے ساتھ آپ چلا کریں، اور یہ عمل بھی اسی کے ساتھ کریں گے۔ بعد میں باقی جتنی بھی اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اذانیں تو گھنٹہ ہوتی رہتی ہیں، نہ ہی تو انسان ان کا سن کے احترام کر سکتا ہے اور نہ ہی بار بار یہ عمل کر سکتا ہے۔ جس اذان کے ساتھ آپ کا گھر منسلک ہے یا آپ خود لوگ منسلک ہیں، اسی اذان پہ آپ افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، بس جب وہ اذان ہو جائے۔ اس طرح سفر میں ہیں تو جو بھی اذان مل جائے، پھر تو کوئی مقام تو نہ ہوا، پھر تو جب بھی اذان مل جائے۔ اس طرح دفتر میں ہیں تو تبھی بھی جب کوئی بھی اذان آ رہی ہے، یعنی کسی بھی ایک اذان کا آپ نے احترام کر لیا، دعائیں پڑھ دی، درود پڑھ دیا، جواب دے دیا، اس کے بعد یہ عمل کر لیا، یہ کافی اور شافی ہو جائے گا۔ اللہ والا مجھے اب صرف یہ بتا دو کہ یہ عمل کرتے کرتے آپ نمازی کیسے نہیں بنو گے؟ جب اذان کا احترام کرو گے تو اللہ جو اذان کا احترام کرے گا، اللہ نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ پھر آپ جواب دو گے، کملی والے پہ درود پڑھو گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دعا پڑھو گے، پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے، تو بے نمازی ہونا یہ عیب نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ گناہوں سے پاک کر دے گا، عیبوں سے پاک کر دے گا۔ 100% بے نمازی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل کے رہے گی۔ ہر طرح کا رزق، جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ ان کے موگے جو ہے وہ کھول دے گا۔ جو پریشانی آپ کو لاحق ہے اس کو ذہن میں رکھ کے یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور دن میں 5 بار کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ جس اذانیں ہو رہی ہیں، ہمارا وضو نہیں ہے تو کوئی وضو کی قید نہیں۔ اگلی اور آخری بات، یہ جو 100 بار سبحان اللہ کہیں گے، اس سے رجت ہو جائے گی؟ آپ نے تو میرے سے پوچھا بھی نہیں، آپ نے کہا تھا جی نہیں جی۔ اللہ والو، یہ وہ اعمال تھے جو امت کو بتانے تھے، جو امت نے کرنے تھے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو یونیورسل ہے، جس کے لیے کسی پیر کی، کسی عالم کی، کسی کتاب کی، کسی رسالے کی، کسی موٹیویشن اسپیکر کی، کسی یوٹیوبر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا سبحان اللہ پڑھتے جاؤ گے سنورتے جاؤ گے، نہ حصار کی ضرورت، نہ بدنی حصار کی، نہ زمینی حصار کی، نہ روحانی حصار کی، نہ اجازت کی، نہ ہدیے کی، نہ خیرات کی، نہ فون کرنے کی ضرورت۔ پھر کسی بھی طرح کا پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہے۔ وضو کے بغیر، وضو کے ساتھ، حالت پاکی میں، ناپاکی میں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، بیمار ہیں، بیٹھ کے، لیٹ کے، چلتے پھرتے، ہر حال میں یہ عمل کرو، کوئی رجت نہیں۔ ہمیں کدھر یہ لے گئے؟ 5 صورتہ کی طرف، نمازوں کی طرف نہ لے کر آئے، 5 صورتہ کی طرف لے گئے۔ ہمیں لے گئے کہ سورہ یاسین پڑھو، 7 مبین کم ہے، 8واں وچ پاؤ، اگلی صورت بھی ساتھ میں لاؤ، سورہ صفات، 8 مبینوں کے ساتھ یاسین پڑھو۔ ایسے ایسے ٹانکے لگا کہ انہوں نے بزرگی کے نام پہ ہمیں دیے ہیں کہ آج اس قوم کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ پھر اوپر سے قیامت پہ قیامت یہ ہوئی کہ ادھر اردو بولی جاتی ہے، ہندوستان میں بھی اردو سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ ہندوستان میں پیروں نے جو فنکاریاں کی، ان کی فنکاریاں پاکستان میں آئیں، پاکستان کے لوگوں کو برباد کیا۔ یہاں کے فنکاروں نے جو فنکاریاں دکھائیں، ان کا فیض ادھر گیا، تو مل جل کے اس برے صغیر کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر انہوں نے کتابیں لکھ کے اپنا فیضان جو ہے وہ افغانستان پہنچایا، اور وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک لوگ تھوڑی بہت اردو جانتے تھے۔ تو یوں اردو بولنے والا جو یہ علاقہ ہے، یا اردو بولنے والی یہ جو امت ہے، اس کا جو مذہبی طبقہ ہے، اس کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ گھر گھر کے اندر رجت ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر، جن کے لاکھوں چاہنے والے عقیدت مند ہیں، ان کو فقیر کی یہ سوچ سمجھ نہیں آئی، وہ بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے لوگوں کو بھی ساتھ گمراہ کیا، خود بھی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کو بھی ٹھوکریں لگوانے پہ مجبور کر دیا، لوگوں نے بھی ٹھوکریں کھائیں۔ تو اللہ والو، آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہ کرم سے، فیضان سے امت کے اوپر یہ حقیقت کھول دی ہے کہ کوئی بھی وظائف جو ہیں دیگر، جب ہم ان کو کریں گے شرائط کے بغیر، تو نفع کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی وظیفہ کر رہا ہے۔
ہمارا وہ کر رہا ہے یا کسی اور اپنے مرشد کا، پیر کا بتایا، استاد کا بتایا ہوا کر رہا ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، سب کو اجازت عام ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گئے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام وظائف ہم تو بند کرا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وظیفے کا لفظ جو ہے وہ معروف ہے، لوگ سمجھتے ہیں، وگرنہ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، یہ ورد ہے۔ جب یہ ورد کرو گے، ذکر کرو گے، تو اللہ کا تو ذکر کرنے کا عین حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ہم ذکر کو چھوڑ کے ہم وظیفوں کی طرف اور ہم چل پڑے چلوں کی طرف۔ بے شک بعد میں وہ بھی ذکر ہی کہلاتا ہے کیونکہ وہ قرآن ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ شرائط لاگو ہوتی ہیں۔ وہ خطرناک کام ہے، وہ عوام کا کام نہیں ہے، وہ خواص کا کام ہے۔ تو میں نے جو آپ کو عمل بتایا ہے یہ میں بھی کر سکتا ہوں، خواص بھی کر سکتے ہیں، اور ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے 3 سال کا، 2 سال کا بچہ بولنا شروع ہوتا ہے نا، 3 سال پہ بچے کی زبان کافی حد تک صاف ہو جاتی ہے۔ 3 سال کا بچہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے، اور ایک 90 سال کا ضعیف مریض بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے اور صرف اس کی نبض چل رہی ہے، باقی کچھ نہیں ہے، نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، یہ عمل لیٹے لیٹے وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ کی پریشانیاں ان کو ذہن میں رکھ کے یہ عمل کریں، تب بھی نفع ہوگا۔ خاص طور پر میں نے جو یہ عمل بتایا ہے، یا میرا یہ عمل بتانے کا پیچھے جو جذبہ تھا یا نیت تھی، وہ یہ تھی رزق کے لیے۔ رزق ایسے برسے گا جیسے برسات کی جھڑی لگتی ہے۔ یہ عمل کب تک کرنا ہے؟ جب تک سفید کپڑوں والے نظر نہ آ جائیں۔ یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ کو کل نظر آ جائیں، مہینے بعد نظر آ جائیں، سال بعد نظر آ جائیں، 50 سال کے بعد نظر آئیں، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے۔ یہ عمل مرتے دم تک جاری اور ساری رکھنا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے سلسلہ علیہ قادری شافی کے فیضان سے ساری امت کو فیض یاب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی